کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں، آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں۔ ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ، نوجوانوں کو پانچویں چیز جو تباہ کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں، ہماری عورتیں ہوں، یا ہمارے مرد حضرات ہوں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے، اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں؟ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج
آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے۔ وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ پانچواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقت ور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا، مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا۔ چھٹی چیز جو ہمارے نوجوانوں کو آج تباہ کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم کا احساس نہیں ہے۔ موبائل لیے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہیں، فیس بک پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، موبائل رکھو، فیس بک چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، مگر فون ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا ایڈکٹ مت بنو، اس کی لت مت لگاؤ۔ موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ کہ اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ، اپنی بیوی سے غافل ہو جاؤ، اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے۔ ایک تندرستی ہے اور دوسری ٹائم ہے۔ ٹائم کی قدر کرو۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی قدر پر کسی اور مذہب میں نہیں ابھارا گیا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے، رمضان کے روزے کا ٹائم ہے۔ 1 منٹ بعد میں سحری کرو گے روزہ نہیں ہوگا، 1 منٹ پہلے افطار کر لو گے روزہ نہیں ہوگا۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے؟ 7واں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کو، 7ویں چیز جو تباہ کر رہی ہے وہ نشے کی لت ہے، وہ شراب کی لت ہے، وہ ڈرگس کی لت ہے، وہ ہیروئن، گانجا اور چرس کی لت ہے۔ آج سروے بتا رہے ہیں، ہماری میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہے مسلمانوں کے علاقوں میں ڈرگس زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی کالونیوں اور بستیوں میں ڈرگس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، سوسائڈ کر رہے ہو۔ ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے دوستوں کے ساتھ اور سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بمبئی میں کینسر ہاسپٹل موجود ہے، ٹاٹا ہاسپٹل موجود ہے، اسماعیلیہ ہاسپٹل موجود ہے۔ جاؤ ذرا کینسر کے ان مریضوں کو دیکھو جو تمباکو کی وجہ سے کینسر کے جیسے بیماری کے شکار ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ آتم ہتیا نہ کرو، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔